سال 1955 ایران کے مشہور شہر مشہد کے ایک اندھیرے کمرے میں 16 سال کا ایک لڑکا مولوی کی پوشاک پہنے بیٹھا تھا۔ لڑکے کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں قلم تھا۔ وہ لڑکا سگریٹ پیتے ہوئے شاعری لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے باہر شور سنائی دیتا ہے۔ لڑکا کمرے کی کھڑکی کھولتا ہے۔ سڑک پر کچھ لوگوں کا جلوس جا رہا ہے۔ اس جلوس میں شامل لوگ ایران کے بادشاہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ لڑکا بھی جلوس میں شامل ہو جاتا ہے۔ آدھی لکھی ہوئی نظم اور آدھی جلی ہوئی سگریٹ کمرے میں ہی رہ جاتی ہے۔ 45 سال بعد سال 1989 ایران کے دارالحکومت تہران میں ووٹنگ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوتا ہے کہ ایران کے اگلے سپریم لیڈر ہوں گے آیت اللہ علی خامنائی۔ کالی پگڑی پہنے اور ہلکی سفید داڑھی والے ایک ادیڑ عمر شخص محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو 11 سال کی عمر میں مولوی بن گیا تھا، لیکن آج وہ ایران کا سب سے طاقتور آدمی تھا۔ ایران کا سپریم لیڈر بننے کی کچھ ہی عرصے بعد خامنائی نے امریکہ کو شیطان کا لقب دیا۔ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان دشمنی کی آگ اتنی بڑکی کہ وہ جنگل کی آگ بن گئی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ امریکہ ایران کے سپریم لیڈر کو مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ امریکہ کا اتحادی اسرائیل بھی سپریم لیڈر کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ آخر کون تھے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی؟ سگریٹ پیتے ہوئی شاعری لکھنے والا لڑکا کیسے ایران کا سپریم لیڈر بن گیا؟ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن گئے؟ ایران کے شمالی مشرق میں مشہد نامی شہر ہے جسے ایران کا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ اسی شہر میں 1939 میں آیت اللہ علی خامنائی پیدا ہوئے۔ وہ 8 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ ان کے والد ایک شیعہ مولوی تھے۔ خامنائی نے بھی اپنے والد کی طرح دینی تعلیم کا راستہ اختیار کیا۔ 1950 کی دہائی میں انہوں نے مشہد کے ایک اسلامی مدرسے میں داخلہ لیا۔ وہ ریاضی اور انگریزی میں اچھے تھے۔ ایک اسکول پروگرام میں انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی جس پر سب نے ان کی تعریف کی اور انہوں نے مولوی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ جس ایران میں خامنائی پیدا ہوئے وہ آج کے ایران سے بالکل مختلف تھا۔ اس وقت رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی جو یورپی طرز جدیدیت کو فروغ دے رہے تھے۔ ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ اکثریتی ملک ہے، لیکن اس دور میں مذہب کو پس پشت ڈالا جا رہا تھا۔ حجاب اور پردے کا رواج کم ہو رہا تھا۔ نائٹ کلبز اور مغربی لباس عام ہو رہے تھے۔ اسی دوران نوجوان خامنائی اسلامی انقلاب کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ 1960 کی دہائی تک محمد رضا شاہ پہلوی کے خلاف بغاوت تیز ہو گئی۔ اس بغاوت کی سب سے نمایاں آواز روح اللہ خمینی تھے۔ نوجوان علی خامنائی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور شاہ کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا۔ انہیں 6 بار جیل بھی جانا پڑا۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ شاہ کی حکومت ختم ہو گئی اور روح اللہ خمینی ایران کے پہلے سپریم لیڈر بنے۔ انقلاب کے بعد مذہبی قیادت نے اقتدار سنبھال لیا۔ انہی علماء میں ایک نمایاں نام علی خامنائی کا تھا۔ 1981 میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کے قریب رکھا ٹیپ ریکارڈ بم سے پھٹ گیا۔ وہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا اور ایک کان سے سننے کی صلاحیت متاثر ہوئی، لیکن وہ بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ 1981 سے 1989 تک وہ ایران کے صدر رہے۔ اسی دوران ایران اور عراق کے درمیان 8 سالہ جنگ ہوئی۔ 1989 میں روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد علی خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا۔ سپریم لیڈر ایران کا سب سے با اختیار منصب ہے۔ صدر اور دیگر عہدے موجود ہوتے ہیں، لیکن اصل طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ ولایتی فقیہ پر مبنی ہے۔ گزشتہ 36 سالوں میں ایران میں خامنائی کے خلاف کئی احتجاج ہوئے۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی کی جڑیں 1953 کی بغاوت اور 1979 کے تہران یرغمال بحران میں ہے۔ 444 دن تک 53 امریکی شہریوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مکمل طور پر خراب ہو گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو خطرہ قرار دیتا ہے۔ ایران اسرائیل کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں، دوسری طرف ایران اپنے جوہری پروگرام اور دفاعی تیاریوں میں مصروف ہے۔ 28 فروری 2024 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو مار دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں وہ جنگ شروع ہو چکی ہے
جو شاید کئی برسوں تک دہلیز پر کڑی تھی، لیکن یہ حملہ اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے مہینوں کی خفیہ تیاری تھی۔ ان کا سب کچھ ٹریک کیا جا رہا تھا۔ جون 2025 میں ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ امریکہ جانتا ہے کہ خامنہئی کہاں ہے اور انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خفیہ نیٹ ورک کو سب سے بڑی کامیابی تب ملی جب CIA کو مصدقہ اطلاع ملی کہ خامنہئی اپنے اعلیٰ مشیروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس میں موجود ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی آپریشن کو ہری جھنڈی دے دی گئی۔ اصل میں خامنہئی کی میٹنگ ہفتے کے شام تہران میں طے تھی، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس کو معلوم ہوا کہ اجلاس صبح ہی ہو رہا ہے اور مقام بھی سامنے آ گیا۔ تہران کے ایک ہائی سیکورٹی کمپاؤنڈ میں جہاں ایران کی سیاسی اور سیکورٹی قیادت جمع تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ واشنگٹن میں آدھی رات کو فوراً بعد ٹرمپ نے حملے کا حکم دے دیا۔ جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت بے نتیجہ رہنے کے 2 دن بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اسرائیل میں صبح تقریباً 6 بجے لڑاکا طیارے اپنے اڈوں سے اڑے۔ ان کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والی جدید میزائلیں تھیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد صبح 9:40 پر تہران میں میزائل اپنے ہدف پر گرے۔ حملہ بیک وقت کئی مقامات پر کیا گیا، جن میں وہ کمپاؤنڈ بھی شامل تھا جہاں اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ سیٹلائٹ تصاویر نے تصدیق کی کہ کمپاؤنڈ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ 1 مارچ کی صبح ایرانی سرکاری ٹی وی نے خامنہئی کی موت کی تصدیق کر دی۔ خامنہئی کے ساتھ ان کی بیٹی، داماد اور پوتی بھی اس حملے میں ماری گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔